تمام احباب کو السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے خدا سے ملاقات۔ کیا ہم لوگ چاہتے ہیں خدا سے ملاقات کرنا؟ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت کہ جب خدا سے ملاقات ہوگی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اس امید پر کہ خدا سے ملاقات ہوگی، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ اکثر اوقات کہیں نہ کہیں دنیا میں ہی اچانک اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے؟ فزیکل نہیں، لیکن آپ کوئی بات سوچتے ہیں اور اس کا رونما ہو جانا، آپ کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور اس کا اسی وقت آپ کے سامنے رونما ہونا، بڑی عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کا گمان بھی نہیں کرتے اور اس کا ہو جانا اس ذات کے لیے کتنا آسان ہے۔ 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک ایسا ہی واقعہ میرے ساتھ رونما ہوا اور میں کافی دیر تک اس واقعے میں محو رہا، ایون ابھی بھی اس کو بیان کرتے ہوئے میں اس فیلنگ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا۔ دو دن پہلے کی بات ہے، میں ورکشاپ پر تھا تو ایک کسٹمر آیا، اس نے اپنی گاڑی کے ٹائروں کی بیلسنگ وغیرہ کروانی تھی، سو میں اس کی بیلسنگ کے لیے ٹائرز کھولنے لگ گیا۔ اسی دوران اچانک ایک انڈے بیچنے والا جو ہے وہ باہر سے گزرتا ہے ورکشاپ کی اور آواز دیتا ہے کہ انڈے گرم انڈے۔ تو میں نے ایسے ہی مذاق سے بھائی کو بولا، میں نے کہا یار یہاں دکان پہ کیا کھانے ہیں، ہم تو گھر پہ بھی نہیں کھا رہے۔ یہ کہہ کر میں ایز یوزول اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک جب وہ کسٹمر کسی وجہ سے باہر گیا ہوا تھا تو وہ واپس آیا، تو اس کے ساتھ وہ انڈوں والا بھی تھا لڑکا۔ اس نے اسے کہا کہ مجھے ایک انڈا دے دو۔ جب اس نے دیا تو اس نے بولا یوں کرو، ایک انڈا بھائی کو بھی دے دو۔ اسی دوران پیچھے سے چھوٹے کے بھائی کی آواز آئی تو اس نے کہا کہ یوں کرو، ایک انڈا ان کے لیے بھی رکھ دو۔ میں نے اسے کہا یوں کرو یار، ٹیبل پہ رکھ دو، میں اب بزی ہوں۔ لیکن میں اپنی سوچ میں یہ گمان بھی نہیں کر پا رہا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میں جس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ میرے سامنے رونما ہو رہی ہے، اور میں ہر سانس کے ساتھ سبحان اللہ کہنے پہ مجبور ہو رہا تھا۔ اس نے ایک انڈا اپنے لیے لیا، ایک ایک انڈا مجھے اور بھائی کے لیے رکھ دیا۔ اب ساتھ اس نے کہا یار یوں کرو، مجھے ایک انڈا اور دے دو، اور یوں کرو بھائی کے لیے بھی ایک ایک انڈا اور رکھ دو۔ تو اس نے بچے سے کہا کہ تم بھی ایک انڈا کھا لو، اب یوں کرو ایک اور کھا لو، اور یہ لو ان سب کے پیسے۔ میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ تھوڑی دیر پہلے میں ایک انڈے کے بارے میں بات کر رہا تھا کہ بھائی ہم نے دکان پہ کیا کھانا ہے، ہم تو گھر پر بھی نہیں کھا رہے، اور ابھی یہیں کھڑے کھڑے اللہ رب العزت نے مجھے ایک نہیں 2 عطا کر دیے کہ یہ لو کھا لو۔ اس بات کو اگر سمجھا جائے تو وہ الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کائنات کے ہر مزاج کو سمجھنے لگتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی کے تمام پیچ و خم کو جانتے ہیں، ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں، ہم اتنے آزاد اتنے پروکار ہو چکے ہیں کہ ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ کیسے چلنا ہے، اور اچانک کچھ ایسا ہو جانا کہ جہاں پر ہماری تمام چالیں بیکار ہو جائیں، اور کچھ ایسا ہو جائے جس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ انسان اڑنے کی خواہش رکھتا تھا، اللہ رب العزت نے اسے اڑنا سکھا دیا، obviously not physically but اڑنے والی مشینیں بنانے کا ہنر دے دیا۔ انسان تیرنے کی خواہش کرتا تھا، اللہ رب العزت نے سمندر کے اوپر تو تیراکی سکھا ہی دی، سمندر کے نیچے رہنے کے لیے سمرین کی نالج جو ہے وہ انسان کو عطا کر دی۔ انسان نے تباہی کے بارے میں سوچا تو اللہ رب العزت نے نیوکلیر میزائلز بنانے کی ٹیکنیک سکھا دی۔ انسان اگر امن کے بارے میں سوچے وہ بھی رائج ہو سکتا ہے،
امن دنیا میں ضروری ہے یا ذہن میں، سوچ میں، روح میں؟ یہ امن کیسے میسر آتا ہے؟ جب یقین ہوتا ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا کہ میں انسان کی شارک سے زیادہ بھی اس کے قریب ہوں، اور ایسا ہی ایک ہم معجزہ کہیں، کرامت کہیں، شان ربی کہیں، کچھ بھی کہیں، ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ کرنا پڑتا ہے۔ اس کنیکشن کو کیسے بلڈ کرنا ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ انسان کی بخشش اسی علم سے ہو سکتی ہے جتنا اسے پتہ ہے۔ مزید علم جاننے کی جستجو بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ جستجو تب تک جستجو ہی رہتی ہے جب تک جو علم معلوم ہو اس پر عمل نہ ہو۔ جب آپ نے دوسری کاپی خریدنی ہوتی ہے، پہلی کاپی کمپلیٹ کرتے ہیں تو پھر دوسری پہ چلتے ہیں۔ اگر نہ مکمل کاپیاں رکھیں گے تو نہ انہیں پھینک سکتے ہیں، نہ انہیں رکھ سکتے ہیں، وہ بوجھ بھی لگتی ہیں اور ذمہ داری بھی۔ ایسے ہی کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اچانک کسی ایسے شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جو آپ کو بہت سا علم بھی عطا کر سکتا ہے اور آپ کی سوچ کو گمراہ بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے نا ہم ہر فن کو جان جاتے ہیں، ہر فن کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہماری سوچ سے بہت دور، بہت ہٹ کے کچھ ایسا رونما ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی کہیں نہ کہیں آپ کی بھی کبھی نہ کبھی اللہ سے ملاقات تو ہوئی ہوگی، لیکن شاید اس وقت آپ اس چیز کو غور سے دیکھ نہیں سکے، سمجھ نہیں سکے۔ میں بھی کبھی نہیں تھا سمجھ پا رہا، پر کبھی کبھار اللہ کی طرف سے وہ سوچ بھی عطا ہو جاتی ہے، وہ علم بھی عطا ہو جاتا ہے، اور وہ موقع بھی عطا ہو جاتا ہے۔ انسان اپنی تلاش میں بھاگ رہا ہے، اس وجہ سے کیونکہ اس کی سوچیں اس قدر منتشر ہو چکی ہیں کہ وہ ایک سوچ پر قائم بھی نہیں رہ سکتا۔ صبح سے لے کر شام تک وہ نہ جانے اپنی سوچوں میں کتنی جنگیں لڑتا ہے، حقیقی دنیا میں اپنے آپ کو بے بس بھی دیکھتا ہے۔ یہ سوچیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یقین کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو نئے امتحان کے لیے تیار کرنا ہے۔ زندگی ہر روز ایک نیا امتحان آپ کے سامنے لا کے رکھ دیتی ہے، یہی تو اس کی خوبصورتی ہے۔ جیسے آپ ایک ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں، پہلی سٹیج آپ کو اگر مشکل لگ رہی ہے تو دوسری سٹیج اس سے زیادہ مشکل ہوگی، تیسری اس سے بھی زیادہ، لیکن آپ تبھی وہاں تک پہنچ سکیں گے جب آپ پہلی سٹیج مکمل کریں گے، تبھی دوسری پہ جا سکیں گے۔ زندگی کے امتحان بھی کچھ ایسے ہی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے آپ کا یہ امتحان سب سے مشکل ہے، لیکن جب آپ اسے مکمل کریں گے تب اس کے سامنے اس کے بعد جو منزل آپ کو ملے گی وہاں سے ایک نئی داستان شروع ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے۔ ملتے ہیں پھر کسی روز ایک نئی سوچ کے ساتھ، ایک نئے سوال کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد فی امان اللہ۔